ہمیں نظر آتا ہے وہی خلافت کا نظام لانے کے لیے میرے اکابر نے محنت کی ہے. آج میرے نوجوان کے پاس جرت موجود ہے تو اس نے جرت حاصل کی تو شیخ الہند کے مشن سے لی, اس نے جرت لی ہے تو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے کردار سے لی دی ہے. جو حضرت مدنی جب کراچی کے خالق دینا ہال میں پہنچتے ہیں تو جو سامراج کا گماشتہ پوچھتا ہے مولانا آپ نے فتویٰ دیا ہے, تو حضرت مدنی نے اپنی جرت کے ساتھ للکار کے ساتھ کہا تھا فتویٰ دیا تھا اب بھی دیتا ہوں, اس فتوے پر قائم ہوں. اس نے کہا آپ کو معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قربان جاؤں میں اپنے اکابر پر, خدا کی قسم ان جیسے تاریخ میں آپ کو شخصیات نہیں ملیں گی. کسی نے پیارا جملہ کہا تھا شاگرد ملے تو حضرت امام ابو حنیفہ کو, بعد میں شاگرد ملے تو شیخ الہند مولانا محمود حسن کو ملے. میرے دوستو دو جملوں میں بات کہتا ہوں. حضرت مدنی نے اپنی بغل سے 2 سفید چادریں نکال کر کہا او مجھے موت سے ڈراتا ہے, میں جب دیوبند سے چلا تھا تو کفن کی چادریں ساتھ لے کے چلا تھا. حضرات محترم میں بات کو تتمہ کی طرف لے جا رہا ہوں. بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. جمعیت علماء اسلام نے پاکستان میں حضرت مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں 2012 کا سال شیخ الہند کے نام پر منایا ہے. پورے پاکستان میں کانفرنسیں ہوئی ہیں. آج ہم پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں, دنیا سے کہنا چاہتے ہیں آج پوری دنیا کا انسان امن مانگتا ہے, پوری دنیا کا انسان بھوکا ہے, روٹی مانگتا ہے. آؤ پالیسیوں کو تبدیل کرو, آئیے امن لے کر آئیے, امن کے لیے آگے بڑھیے. یہ آج کا جمع غفیر اعلان کرتا ہے ہم امن کے پیامبر بن کے نکلیں گے, ہم امن کو آگے پھیلائیں گے, نبی کی سنت پر عمل کریں گے. مل کے نعرہ لگائیے جرت مند غیرت مند. یہ تھے مولانا امجد خان صاحب, جگا دیا ماشاءاللہ. ہمارے بیچ میں عالم اسلام کی خصوصاً اس بر صغیر کی عظیم عظیم شخصیات موجود ہیں. میں نے دیکھا ہے بہت ساری کانفرنسیں دیکھی ہیں, لوگ اسے بین الاقوامی کانفرنسیں کہتے ہیں, انٹرنیشنل کانفرنسز کہتے ہیں, لیکن وہ سب دکھاوے کی ہوتی ہیں, یہ اصلی ہے. اس بر صغیر کے مایہ ناز علماء, اور یہ صرف کہنے والے لوگ نہیں ہیں, کرنے والے لوگ. 2008 میں جمعیت علماء نے دہشت گردی کے خلاف اسی میدان سے اعلان کیا تھا. اور میں یہ کہتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہ دنیا میں دہشت گردی کے خلاف بہت کچھ ہوا, لیکن فخر ہے ہمیں ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ اسلام پر ہونے والے حملوں کے لیے اگر کھڑے ہوا کوئی سب سے پہلے اور بڑی طاقت کے ساتھ تو وہ ہندوستان کے مسلمان دیوبند اور جمعیت علماء. پورے فخر, اطمینان اور اعتماد کے ساتھ آج پھر اس یقین کے ساتھ یہاں جمع ہے کہ عالم اسلام کی رہنمائی کا فریضہ اس بر صغیر کے مسلمان کریں گے. میرے بھائیوں بزرگوں, ہمارے بیچ میں جمعیت علماء سری لنکا کے نائب صدر صاحب بھی موجود ہیں, لیکن طے کیا انہوں نے کہ نائب صدر مولانا محمد جلیل عبد الخالق قاسمی, نائب صدر جمعیت علماء سری لنکا, درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں.
صدر محترم اور مہمان خصوصی سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی مسرت ہوئی یہ 3 روز کی مجالس شیخ الہند کی یادیں تازہ کر دی۔ یہ امن کا پیغام ایک فرد یا قوم کے لیے نہیں بلکہ پورے انسانیت کے لیے پیغام ہے۔ ہر فرد اور ہر قوم اس کی کوشش کریں کہ اپنے اندر میں امن اور پورے عالم میں امن کا فضا قائم کرنے کو بھرپور تعاون اور کوشش کریں۔ اسلام پرامن کا پیغام دیتے ہیں۔ مسلمان اپنے اندر اتفاق اور اتحاد سے کام لے اور پورا عالم میں پرامن بننے کو کوشش کریں، جس میں سارے انسانیت کا جان و مال محفوظ ہو۔ دہشت گردی اور اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری مساجد یا مدارس یا جمعیات کسی موقع پر اس کی تعلیم ہرگز نہیں دینے بلکہ عالم انسان بن کر جیسا کہ تعلیم اور تربیت دیتی ہے، اسلام انسانیت سے آگے بڑھ کر جانور اور حیوانوں کے ساتھ بھی اچھے سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمانوں کو چاہیے آپس میں اتحاد اور اتفاق کو قائم کرتے ہوئے غیروں کے ساتھ، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ اچھی اخلاق اور اچھی سلوک کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ ہر طرح کی مالی اور بدنی تعاون کرنے کی میدان آگے بڑھیں۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے ہمارے مہمان گرامی سری لنکا سے تشریف لائے ہوئے مشہور عالم دین جمعیت علماء اسلام سری لنکا کے نائب صدر مولانا محمد جلیل عبد الخالق قاسمی صاحب مدد اللہ العالی۔ اب میں گجرات کے مشہور ادارے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمود صاحب باردولی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب بھی تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مظالم کو برداشت کرنا اور پھر امن کا پیغام دینا، مظلومیت کے طویل عرصے کے بعد فاتح بن کر آنا اور امن کا پیغام دینا، یہ اگر خوبی ہے تو رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے مکہ کی 13 سال کی مظلومیت، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ کے 7 سال، 20 سال جن مظالم کے ساتھ گزرے ہیں، جب 21ویں سال میں فاتح بن کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے جا رہے، تو اس فاتح کی شان کیا ہے؟ حدیث پاک سے پوچھئے کہ تواضع سے آپ کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ داڑھی مبارک پالان سے لگ رہی ہے اور سورہ فتح زبان پر ہے لیکن آنکھوں میں آنسو ہیں، اور فاتح بن کر جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، دنیا کے فاتحین کی داستان سنیے اور رحمت للعالمین کی بات سنیے۔ حضرت ام ہانی کے مکان پر تشریف لے جا کر پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کیا ہے؟ قربان جائیے اس رحمت للعالمین کے اوپر ایک سوکھی روٹی اور سرکے کے ساتھ کھانا۔
اس رحمت للعالمین کے دسترخوان پر آتا ہے. اتنے بڑے فاتح، اتنی عظیم فتح، لیکن پیغام ہے تو لا تثریب علیکم الیوم یغفر اللہ لکم. میرے مسلمان بھائیوں، حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن کا پیغام دیا، آج دنیا اسی راستے سے امن پا سکتی ہے. مومن، ایمان، امن سب ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں. کوئی مومن کبھی امن کے خلاف دنیا میں کوئی بات کہہ نہیں سکتا. سب سے زیادہ امن کی کوئی بات یا کوئی کام کرنے والا ہو تو وہ مومن اور ایمان والا ہی ہو سکتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بقول حکیم الامت حضرت تھانوی کے یہ شیخ العالم تھے. ان کو شیخ الہند کہنا ان کی توہین ہے. عالم ایک عالم کا فکر مند ہوتا ہے. میں جمعیت علماء اور حضرت مولانا سید محمود صاحب اور قاری عثمان صاحب مدظ اللہم العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. واقعی ایک امن کا پیغام دینے کی یہ مجلس، اللہ تعالیٰ پورے عالم کو امن و امان سے مالا مال فرمائے. حقیقی امن جو فاتح مکہ نے دیا، اللہ تعالیٰ اس کا صحیح پیغامبر اور عمل کرنے والا ہمیں بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسلام اور تعلیمات اسلام واقعتاً امن کا مظہر ہے، اور جو لوگ مذہب اسلام کو نفرت اور تشدد کی تعلیم دینے والا مذہب قرار دیتے ہیں، وہ آج لاکھوں کے اس مجمع پر نگاہ ڈال کر دیکھیں کتنا پرسکون، کتنا مطمئن اور امن کا ایک منظر پیش کرنے والا مجمع یہاں اکٹھا ہے، جمع ہے. ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات و ہدایات کے ذریعے امن و سلامتی کا یہی مظاہرہ پوری دنیا کے اندر فرمایا ہے. آج دنیا کے مختلف ملکوں سے حضرات علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں اور اس عظیم اسٹیج پر اپنی نمائندگی درج کرا رہے ہیں. اب میں درخواست کرتا ہوں جمعیت علماء نیپال کے اہم ذمہ دار ناظم عمومی جناب مولانا خالد صاحب صدیقی مدظ اللہ العالی سے کہ وہ تشریف لائیں اور نیپال کی ملت اسلامیہ کی جانب سے ترجمانی کے فرائض انجام دیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک، اسلام کے نزدیک یہ پوری کائنات اور پوری انسانیت ایک کنبے کے مانند ہے. اسی لیے کہا گیا ہے الخلق عیاد اللہ فی الارض. اس کائنات کے اندر، اس زمین میں اور اس برہمانڈ کے اوپر انسان، حضرت انسان اور پوری کی پوری انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے اور اس کا خاندان ہے. اسلام جب یہ تعلیم دیتا ہے، بھلا بتائیے کہ وہ یہ کہے گا کہ اپنے ہی کنبے کو تکلیف پہنچائی جائے، اپنے ہی کنبے کو زک پہنچائی جائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. مومن کی تو یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. مومن کسی کا ناحق، اس کی کسی کے جان کے، کسی کے مال کے، کسی کی عزت و آبرو کے در پہ نہیں ہوتا ہے. مومن کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ جو اس کا شدید ترین مخالف ہوتا ہے، جو اس کا شدید ترین مخالف ہوتا ہے، مومن کے دل میں اس کے لیے بھی رافت اور رحمت کا جذبہ موجزن ہوتا ہے. آپ نے تاریخ کے صفحات کے اندر پڑھا ہوگا کسی زمانے میں یہودی حضرات، وہ یہودی جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الذین آمنوا اشد عداوۃ للذین آمنوا الیہود، کہ ایمان والوں کے خلاف اگر کسی کے دل میں تنگی اور بغض کا مادہ پایا جاتا ہے تو وہ ان یہودیوں کے درمیان پایا جاتا ہے.
آج بھی اس کے مظاہر پائے جا رہے ہیں. لیکن یہ یہودی حضرات جب سفر کو جایا کرتے تھے اپنی جوان بہو بیٹیوں کو مسلم گھرانوں میں رکھ کر کے جایا کرتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری بہو بیٹیاں مسلمانوں کے گھروں کے اندر محفوظ رہیں گی. عزیزو بزرگوں، آج مسلمانوں کو بھی اسی کردار کے مظاہرے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا ہندو بھائی، آج ہمارا سکھ بھائی، آج ہمارا عیسائی بھائی ہم سے اسی شانتی کی پریرنا لیتا رہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا یہی پیغام ہے اور اسی پیغام کی پریرنا لے کر کے حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم نے جو اتنی عظیم جد و جہد کی ہے، ان کے اسی پیغام کو لے کر کے انشاءاللہ ہم امت اسلامیہ نیپال کے اندر بھی جا کر کے امن کے اس پیغام کو ہم پھیلائیں گے اور اس دعوت کو عام اور تام کرنے کی پوری کوشش کریں گے. میں اخیر میں دنیا بھر کے حکمرانوں کو، اس کے اسٹیبلشمنٹ کو، اس کے بیوروکریسی کو میں ایک بات کہنا چاہوں گا. آپ کے یہاں شوشن، آپ کے یہاں ظلم، آپ کے یہاں آتنک، آپ کے ہاں ٹیررزم سے متعلق ایکسپرٹ ہوں گے. انہوں نے آپ کو بتلایا ہوگا کہ بغیر انصاف کے اور بغیر عدل کے امن قائم نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے، شوشن، اتپیڑن اور ڈسکرمنیشن کی کوکھ سے ہی آتنک کا جنم ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو، عدل قائم ہو اور دنیا شانتی کی پریرنا لے کر کے زندگی گزارے تو آپ کو شوشن مکت سماج کی استھاپنا کرنی پڑے گی. اس کے بغیر ایک شانتی پوروک سماج کی کلپنا نہیں کی جا سکتی ہے. دھنیہ واد، شکریہ. اب میں درخواست کرتا ہوں برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے مشہور عالم دین مفسر قرآن حضرت مولانا ابراہیم صاحب تارا پوری مدد اللہ العالی سے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے اس مجمع کو محظوظ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. صدر جلسہ واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین، دنیا میں فساد پہلے دن سے ہے، بگاڑ پہلے دن سے ہے، لیکن اس وقت جو فساد و بگاڑ پھیلا ہوا ہے اس کی مثال تاریخ میں نہیں ہے، اور اس فساد و بگاڑ کو مٹانا آپ کے ہاتھ میں، اس لیے کہ کسی کے پاس وہ تعلیمات نہیں ہے جو وحی پر مبنی ہے. انسان کا مقام کیا ہے، انسان کا دوسرے انسان پر حق کیا ہے، یہ ہمیں وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا. یہ انسان کتنا قیمتی ہے جسے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. اور کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے بیٹے کے سر پر تعظیم و تکریم کا تاج رکھا ہے. یہ انسان ہے. انسان کو انسان کی قیمت معلوم نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ساری اقوام عالم تک اس پیغام کو پہنچائے، تبھی امن قائم ہوگا. اور ایک اللہ کی سنت یاد رکھیے کہ ہماری صلاح اور ہماری صالحیت کے ساتھ دنیا کا امن وابستہ ہے. یہ یاد رکھیں، ہم بگڑے ہوئے ہوں اور دنیا میں امن قائم ہو جائے، ہو نہیں سکتا. سب سے پہلے مسلمانوں کو ٹھیک ہونا ہوگا، اور یہ نہیں کہ ہم انتظار کریں کہ ہم فرشتے بن جائیں، بہت ٹھیک ہو جائیں، پھر ہم ہماری تعلیمات دوسروں تک پہنچائیں. نہیں بھائی، آج سے شروع کر دیجئے آپ اسلام کا امن کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. میں نے گزشتہ کل دیوبند کے اجلاس میں ایک بات کہی تھی جو وقت کی تنگی کی وجہ سے ادھوری رہ گئی تھی. ہم سب اپنی جگہ پر میڈیا بن جائیں.
میڈیا کی قوت آپ جانتے ہیں. کچھ سال پہلے کیا ہوا تھا؟ ہمارے لیے ایک ایسا نام تجویز کیا گیا تھا جو حقیقت میں ہم پر منطبق نہیں ہوتا تھا. فنڈامنٹلسٹ، بنیاد پرست. بنیاد پرست ان لوگوں کو کہا جاتا تھا. عیسائی جو عیسائی سائنس سے متاثر تھے، وہ ان عیسائیوں کو جو انجیل کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے تھے، ان سے لگے ہوئے تھے، ان کو کہتے تھے یہ بنیاد پرست. اسلام اور سائنس میں کوئی ٹکراؤ نہیں. ہاں کوئی اسلامی حکم اس سے متاثر ہوتا ہے، تعلیمات، تو الگ بات ہے، ورنہ سائنس آگے بڑھتی رہے، ہمارے یہاں اس کا کوئی مخالفت نہیں. تو یہ میڈیا نے ایک لفظ اور ایک اصطلاح وضع کی، اور آپ نے دیکھا کہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ ان کا رویہ معذرت خواہانہ بن گیا کہ ہم بنیاد پرست ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. دینداروں کو بنیاد پرست کہا گیا. یہ میڈیا کا کمال تھا. دیکھیے ہٹلر کا نام آتا ہے، اسے عیسائیت کی طرف منسوب نہیں کرتا یہ میڈیا. یہ بھی نہیں بتاتا کہ ہٹلر کا تعلق اس وقت کے پوپ کے ساتھ کتنا گہرا تھا، یہ بھی نہیں بتائے گا. لیکن کسی ایک فرد کی یا کسی مختصر سی جماعت کی کوئی کاروائی جب ہو جائے تو اس کا الزام سارے مسلمانوں پر لگا دیا جاتا ہے. ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس افراد نہیں ہیں میڈیا کے، ہمارے پاس وسائل نہیں، لیکن اس کے بہت سے طریقے ہیں. پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا. پرنٹ میڈیا اخبار، میگزین، بروشرز، پوسٹرز، یہ پرنٹ میڈیا ہے اور اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. میں آپ تک ایک بات کہنا چاہوں گا، پہنچانا چاہوں گا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کو آپ لکھ کر نمایاں جگہوں پر لگائیے. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. میں جب کسی چرچ سے گزرتا ہوں اور وہاں گجراتی میں کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان لکھا ہوا ہوتا ہے تو یقیناً ایک اثر ہوتا ہے. آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو عام کیجئے. میں نے سنا ہے کہ کینیڈا کی ریل میں وہاں ڈبوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آویزاں ہے. وہ یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اس قسم کے. اور میں اپنے یہاں کا واقعہ سناؤں. تاراپور میں 25 سال پہلے جہاں کا میں رہنے والا ہوں، ایک تاجر تھے، انتقال فرما گئے. انہوں نے ایک تختی آویزاں کی جس پر گجراتی میں لکھا تھا، ہمارا مہان پیغمبرنی آگنا مجب بیچے لو مال پاچھو لیوا ما آوشے. مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ تم نے اگر کوئی مال بیچ دیا اسے واپس لے لو. اگر وہ اس پر بوجھ ہے، اس کے لیے کارآمد نہیں ہے، تو تم اسے لے لو، اس پر ثواب ملے گا. اب انہوں نے یہ لکھا، حالانکہ عام طور پر تختیاں اس مضمون کی آویزاں ہوتی ہیں کہ بیچے لو مال پاچھو لیوا مال نہیں آوے، بکا ہوا مال پھر واپس دیا نہیں جائے گا. بتلائیے ایک چھوٹی سی چیز، لیکن میں اس کا تاثر دیکھ رہا تھا وہاں پر، لوگوں پر، غیروں پر. تو یہ اس قسم کی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے آپ پہنچا سکتے ہیں. الحمدللہ انٹرنیٹ جیسا ذریعہ مل گیا ہے آپ کو، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کے لیے دعوت کا کام آسان ہو گیا ہے. کیا ہم اکیلے جنت میں جانا چاہیں گے؟ آپ یقین رکھیے وہ لوگ جن کے سینوں میں توحید نہیں ہے، عقیدہ، رسالت اور معال کے متعلق اور آخرت کے متعلق اندھیرے میں ہیں، ان کے سینے آگ کی بٹیاں بنے ہوئے. آپ جیسا سکون انہیں حاصل نہیں ہے. بہرحال آج کا پیغام جو ہے امن کا، ہم میں سے جو آئے ہیں وہ تمام کے تمام شانتی کے دودھ بن جائیں. ہندو ہو، مسلمان یا عیسائی، ہم سب خونی رشتے میں جڑے ہوئے ہیں، حضرت آدم و حوا کی اولاد ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمہ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ الرحمہ، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید علیہ الرحمہ، اور بعد کے اکابر حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی جذبات، افکار، نظریات کی حامل شخصیت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نور اللہ مرقدہ، جن کے تذکرے سے آج کی یہ محفل منور ہے، ان کو
علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے اس شعر کا بہترین مصداق قرار دیا جا سکتا ہے کہ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان مکرم جمعیت علماء اسلام کشمیر پاکستان کے امیر حضرت مولانا سعید یوسف صاحب دامت برکاتہم سے حضرت والا تشریف لائیں اور اپنی ولولہ انگیز خطابت سے اس مجمع کو محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ہم کام کی باتیں کرتے ہیں، ہم کام کی باتیں کرتے ہیں، بیکار ترانہ کیا جانے، ہم نبض شناس فطرت ہیں، وقت گوانا کیا جانے۔ ظالم ہے وہ کوئی، ظالم ہے وہ کوئی جو آبادی کو ویران کرے، ظالم ہے وہ کوئی جو آبادی کو ویران کرے۔ ہم آگ بجھانے والے ہیں، آگ لگانا کیا جانے۔ علم و عمل کے مہتاب و آفتاب ہمارے اکابر قائد ملت اسلامیہ حضرت العلامہ مولانا فضل الرحمان، قائد جمعیت علماء ہند حضرت مولانا محمد عثمان صاحب اور حضرت مولانا محمود اسعد مدنی صاحب حفظہم اللہ تعالی، اور ہندوستان کے طول و عرض سے تشریف لانے والے میرے انتہائی قابل قدر قابل احترام بزرگوں، جمعیت علماء ہند نے آج کی عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ایک ایسے وقت میں کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق ہے۔ ایک طرف امن کے قیام پر ظلم و بربریت کی انتہا ہو رہی ہے، تو دوسری طرف ناحق انسان کا خون ہر گلی کوچے میں بہایا جا رہا ہے۔ ایک طرف عصبیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، تو دوسری طرف مسلکی فرقہ واریت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، اور پھر نوجوان نسل کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے فحاشی اور عریانی کا سیلاب انہیں اپنے ساتھ بہا رہا ہے۔ ایسے میں ہمارے اکابر انہوں نے پھر بزم کو
پرنور بنانے کے لیے اس بزم کو